أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں قتل سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ ایک مومن کے ہاتھوں دوسرے مومن کا قتل ہو جاتا ہے. اگر یہ قتل جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو اس کی سزا قرآن کریم نے خود بیان کر دی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اگر کسی شخص نے کسی مومن کا قتل جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. البتہ بھول چوک کے نتیجے میں غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اور اس وقت جب کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تھے, اور کچھ مکے میں افراد ایسے تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے, جبکہ اس وقت ہجرت فرض کر دی گئی تھی اور ایمان کا تکملہ قرار دیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے جائے, تب اس کا ایمان مکمل سمجھا جائے گا. اور اگر ہجرت نہیں کرتا ہے, دارالکفر میں ہی رہتا ہے یعنی مکہ مکرمہ میں ہی رہتا ہے, تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. لیکن ان لوگوں کو مستثنی رکھا گیا تھا جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. مثلا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر کے جا سکے مدینہ منورہ, یا جسمانی اعتبار سے وہ بیچارے معذور تھے, چل پھر نہیں سکتے تھے, یا بیمار بہت زیادہ تھے, یا اور کوئی اس طرح کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے, تو ان کو بھی اس سے مستثنی رکھا گیا. یا اور اسی طرح سے شرعی مجبوری کوئی, تو ایسی صورت میں تو ان کے لیے ہجرت فرض گویا نہیں رہی, ساقط ہو گئی. لیکن عام حالات میں جو ایمان لائے اس کی ذمہ داری تھی, اس پر یہ فرض تھا کہ ہجرت کرے اور دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام جائے, تب اس کا ایمان مکمل ہوگا. اب کچھ ایسے تھے جو مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. کبھی اگر ایسا اتفاق ہوا, بعض قبائل میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے, یا ان لوگوں نے خود پہل کی تو پھر مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا, اور ایسی صورت میں لوگ زد میں آئے. اب اس قبیلے کے اندر کوئی ایسا بھی فرد یا دو چار افراد ایسے ہوتے تھے کبھی کبھی کہ وہ ایمان تو لے آئے ہوتے تھے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے, اپنے گھر والوں کی وجہ سے, اپنے محلے والوں کی وجہ سے, اور اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے کہ اگر ایمان کا اظہار کیا تو ظلم و زیادتی یہ سب کچھ شروع ہو جائے. جیسے مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں مارا گیا, خود ان کے اپنے گھر والوں نے مارا, ان کے چچا نے مارا. اسی طرح سے اور دوسرے مسلمان جو ایمان لائے تھے, کسی کو آگ پر گھسیٹا گیا, کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا, کسی کے سینے پر پتھر رکھے گئے. یہ سارے ظلم یہ صرف اس وجہ سے کہ ایمان لیا. تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, لہذا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رہے اور اپنے قبیلے میں اپنے گھر والوں میں رہے, اس لیے کہ کہیں جا نہیں سکتے تھے بیچارے. اب ادھر سے اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں نے چاہے دفاع کی صورت میں یا حملے کی صورت میں کہ ان کو خبر ملی کہ فلاں قبیلہ تیاری کر رہا جنگ کر کے وہ پر توڑ رہا ہے, بس تیاری مکمل ہو جائے وہ حملہ کر دے. تو اب پہلے ہی سے پیش قدمی کر دی گئی کہ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہم خود حملہ کر دیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہونے پہ زیادہ, اس طرح کی کوئی بات. تو مسلمانوں نے قبیلے پر حملہ کیا مثال کے طور پر. اب اس میں دو چار یا کوئی ایک فرد مسلمان تھا جو اپنے اسلام کو چھپایا تھا, اپنے ایمان کو چھپایا تھا, وہ بھی بیچارہ سچ میں آ گیا, قتل ہو گیا دوسروں کے ساتھ. تو یہ قتل خطا کی صورت میں ہوا ہے, غلطی سے ہوا ہے, کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا. تو اس طرح کے قتل ہو جایا کرتے تھے. کبھی کوئی مسلمان مثال کے طور پر شکار کر رہا ہے, اس نے نشانہ تو لیا شکار پر,
لیکن اتفاق یہ ہے کہ کوئی تیزی سے نکل رہا تھا، سواری سے جا رہا تھا، پیدل جا رہا تھا، وہ نشانہ خطا کر دیا، وہ اس کو جا کے لگا، تیر چلایا یا گولی چلائی یا اور جو بھی چیز تھی اس سے وہ بیچارہ وہ مسلمان شکار ہو گیا، وہ قتل ہو گئے۔ تو اس طرح کے حالات کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ مسلمان کے ہاتھ تو مسلمان کا قتل ہو گیا، جان بوجھ کر قتل کیا گیا۔ اب جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں ایک تو ایسی بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں قاتل کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے یہ سوچ کر قتل کیا ہے کہ اس کا قتل کر دینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا خون گویا جائز ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایک حرام چیز کو اس نے حق میں بھی حلال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، او کما قال، کہ تمہارا خون، تمہارا مال و اسباب، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح سے آج کا دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ جگہ حرمت والی، عرفات کے میدان میں تھے۔ تو جس طرح سے ان تین چیزوں کی حرمتوں کو آپ نے بیان کیا، اسی طرح سے ایک مسلمان کے خون اور جان و مال اور عزت و آبرو کو بھی آپ نے حرام قرار دیا، لہذا اس نے گویا حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اور کوئی بھی چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی اس کو حلال کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے صرف غصے کی وجہ سے قتل کیا ہے، حلال سمجھ کے نہیں قتل کیا، غصے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا اور قتل کر دیا، تو اسے کو ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایمان انشاءاللہ خطرے میں نہیں پڑے گا، لیکن بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے جہنم ہوگا۔ تو اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا، اس کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، چنانچہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ غلام کو آزاد کیا جائے اور خوب بہا ادا کیا جائے، دیت دی جائے، پھر مقتول کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے، وہ کس زمرے کا ہے، کسی دشمن قوم کا ہے یا کوئی معاہد قوم کا ہے یا ایسے ہی کوئی دارالحرب کا ہے، تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر بہرحال وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ ابھی اسی تعلق سے کچھ اور بات کہ غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو گیا، وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر بھی کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی قتل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے، یعنی جہاد کرنے کے لیے تم کہیں جا رہے ہو، کافروں سے جنگ کے لیے تم نکل پڑے ہو، تمہاری فوج، تمہارا لشکر، تمہارا دستہ کافروں کے مقابلے پر جا رہا ہے اور جہاد کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے قدم بڑھا رہا ہے، فتبینوا، اور اتفاق سے کہیں کوئی مل جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، چاہے وہ اپنے لفظوں سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، چاہے وہ اور کسی انداز سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، تو اب ایسی صورت میں تمہیں اس کے قتل سے باز رہنا چاہیے، تمہیں اس پر دسترازی نہیں کرنی چاہیے کہ تم نے تیر اٹھایا، تلوار اٹھائی اور کام تمام کر دیا۔ فتبین، اگر کسی قسم کا شک و شبہ ہے تو تم تحقیق کرنی پڑے، تحقیق میں جو بات سامنے آئے اس کے مطابق عمل کرو۔ معاملہ دراصل یہ تھا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکل رہی تھی، ایک جگہ پر قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص تھا، وہ بکریوں کو چرا رہا تھا، اس نے صحابہ کرام کی جو جماعت جا رہی تھی جہاد کے لیے اس کو دیکھا تو اس نے السلام علیکم سلام کیا، اس نے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ دیکھ رہا ہے کہ سب کے سب آ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمان کافر کو برداشت نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ قتل کر دیں گے ہم۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اسلام اس کے پاس ہے نہیں، مسلمان ہے یہ نہیں، اس کا قتل کر دیا، اور جو بکریاں وہ چرا رہا تھا وہ بکریاں مال غنیمت کے طور پر اس کے لیے، یعنی ساری بکریاں لے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، ایک صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی، اس میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص ملا اور اس نے جب دیکھا ہے صحابہ کرام کی جماعت کو تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اس نے، حضرت مقداد نے اس کو قتل کر دیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا بھائی آپ نے تو بہت برا کیا ہے، اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا،
کہنے نہیں، اس نے جان بچانے کے لیے اپنی کلمہ پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہمیں تو معاملہ مشکوک معلوم ہوتا ہے، وہ مسلمان تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، باقاعدہ اعلان کیا ہے اپنے ایمان کا، اور آپ نے بلا وجہ اس کا قتل کر دیا۔ اب ان کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، تو خود انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر ہم اپنے اس معاملے کو بیان کریں گے۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مقداد بن اسود پہنچے اور واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کی بات پیش آئی، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور انہوں نے کہا، حضرت مقداد نے کہ اللہ کے رسول اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ خود دعوے دار ہوگا، تب تم کیا جواب دو گے؟ تو ان کو بڑا ملال ہوا تھا، بہرحال انہوں نے توبہ وغیرہ کی ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ، تو ایسے واقعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کہ اگر تم کہیں جا رہے ہو، ظاہر ہے کہ اپنے محلے میں، پڑوس میں، یہاں وہاں کا معاملہ ہے، تو ہر انسان ایک دوسرے کے بارے میں جانتا ہے، بھائی فلاں مسلمان ہے، فلاں یہودی ہے، فلاں نصرانی ہے، فلاں کافر ہے، ہندو ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پردیس میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، پردیس میں ہم نہیں جانتے کہ کون کیسا ہے، اور پھر آج کل کے زمانے میں، اور یہی زمانہ تقریباً اس وقت بھی تھا کہ کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا، لباس کے اعتبار سے، ناموں کے اعتبار سے، آج تو خیر ناموں میں فرق بھی ہے، لیکن کل کو ناموں میں کوئی فرق بھی تو نہیں تھا، لباس جو ہم پہن رہے ہیں وہی لباس وہ بھی پہن، آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کرتا پیجامہ ہم ہی پہن رہے ہیں، وہ لوگ کرتا پیجامہ نہیں پہنتے، یا دوسرے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں کیا وہ لوگ نہیں پہنتے، ان کے سروں پر بھی دیکھیے بعض ایسے جو ٹوپی رکھتے ہیں، وہ کیسی رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ٹوپی وہ بھی پہنتے ہیں، بعض ایسے بھی ہے تو ان کی داڑھی بھی نظر آ رہی ہے، آپ کیا فیصلہ کریں؟ اور انہوں نے ہاتھوں میں داغا باندھا، ہم نے بھی ہاتھوں میں داغا باندھ لیا، انہوں نے کڑا پہنا، ہم نے بھی کڑا پہن لیا، تو اب فرق کیسے کیا جائے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تو ایسے حالات اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبینوا، تحقیق کرو، اگر تم کو کچھ شک و شبہ ہے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو تحقیق کر لو، وہاں لوگوں سے معلوم کر لو، یا خود اس کے حالات کو دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی اسلامی شعار اس کی طرف سے سامنے آ جائے، مثلا نماز کا وقت ہو تو اللہ اکبر کہنے لگے، اذان کہنے لگے، ہو سکتا ہے تم لوگ نماز پڑھو تمہارے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، اس طرح کی کوئی چیز یا اور کوئی ایسی چیز جس سے اس کے اسلام کا پتہ چلتا ہو، ایسی چیز سامنے آ جائے تو واضح ہو جائے گا بھائی یہ مسلمان ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آس پاس کے لوگوں سے اور وہاں جو بھی آبادی ہے وہاں سے معلوم کیا جائے فلاں شخص کیا ہے، فتبینوا، تحقیق کرو پہلے، یہ نہیں کہ تم نے تلوار اٹھائی کام اس کا تمام کر دیا، یا آج کے زمانے میں بندوق اٹھائی اور گولی داغ دی اور بس وہ کافر تھا وہ مسلمان نہیں تھا اور بس ہم اس طرح سے اپنا دعویٰ بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں تھا، پہلے تحقیق کرو کہ معاملہ کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس کے قتل سے حاضر ہو، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر حالات کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آگے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تم کو سلام پیش کر رہا ہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو کلمہ ہے سلام کا یہ ہم کو آپ کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے اس طرح کا سلام نہیں تھا، دوسرے انداز سے سلام تھا، یہ مخصوص انداز ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، لہٰذا اس شخص نے السلام علیکم کہا، جو کہ ہم نے پہلا واقعہ بیان کیا، اس شخص نے السلام علیکم کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کو سلام پیش کر رہا ہے، جو تم کو سلام کر رہا ہے اسلامی طرز پر، تم اس کے متعلق یہ مت کہو کہ لست مومنہ، تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، تم کو غلط فہمی ہو رہی ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ واقعہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہو، لہٰذا ایسی صورت میں فتبینوا، تحقیق کر لو، اگر اطمینان نہیں ہوتا ہے اس کے سلام پر، تم کو شک و شبہ ہے تو پھر تحقیق کر لو، اور اس کے بعد جو بھی معاملہ ہو قدم اٹھاؤ اس کے اعتبار سے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، چونکہ انہوں نے بکریاں اس کی لے لی تھی مال غنیمت کے طور پر، اور مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے جس کا قتل کیا تھا اس کے بعد بھی کچھ سامان تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا تھا، تو اب ظاہر کے اعتبار سے تو یہی بات سامنے آ رہی کہ بے قتل کیا، سامان پر قبضہ کر لیا، اس کو مال غنیمت کا نام دے دیا، تو تم دنیا کی وجاہت چاہتے ہو، دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، روپیہ پیسہ سونا چاندی چاہتے ہو، یا اور جو دنیا کی چیزیں ہو تم وہ چاہتے ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اگر تمہارا مقصد یہی ہے کہ کسی کو قتل کر کے اس کا سامان لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈھیر ساری غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے کہ تم اسے سنبھالے نہیں سمجھ پائے گا،
بے شمار دولت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بے شمار غنیمت کی چیزیں ہیں، تو اس کی طرف کیوں نہیں رجوع ہوتے ہو؟ دنیا کی غنیمت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ دنیا کی غنیمت کا معاملہ تو یہ کہ آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی کے ہاتھ میں ہوگا، آج تم نے قبضہ کر لیا کل کوئی تم سے چھین بھی سکتا ہے، کوئی تم سے لے بھی سکتا ہے، اور نہیں تو موت تو سب کو تمہارے ہاتھوں سے نکال ہی دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو غنیمت ہے اس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ موت اس کو نکال سکتی ہے ہاتھوں سے، کیونکہ وہاں موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لہٰذا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تمہاری نگاہ دنیا کے جاہ و جلال اور دنیا کی تمام چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے ساز و سامان پر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نگاہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، اس پر تمہاری نگاہ ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کی تمہارے اندر تمنا اور شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل، ذرا تم اپنے بارے میں غور کر لو، تم نے اس کے متعلق تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہے اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے یہ فیصلہ کر کے اس کے خلاف اقدام کر لیا۔ لیکن اپنی حالت پر بھی تو غور کرو، کل کو تمہارا بھی تو یہی حال تھا، تم نے جب اسلام قبول کیا تھا تم کو اسلامی ماحول نہیں مل گیا تھا، تم بھی ایک گھٹن سی محسوس کرتے تھے، اپنے گھر میں تھے، اپنے ماں باپ سے ڈر رہے تھے، بہن بھائیوں سے ڈر رہے تھے، بیوی بچوں سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہمارا اسلام کھل گیا تو پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرے، تو تم بھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوتے، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے اسلام کو کسی مجبوری کی وجہ سے چھپائے ہوئے، تو تم اپنی حالت پر غور کرو، ایمان لانے سے پہلے تمہاری یہی حالت تھی، اور ایمان لانے کے بعد بھی جن لوگوں پر تمہارے ایمان کا اظہار ہو گیا تھا، جب تک تم نے ہجرت نہیں کی تھی تمہارے لیے آزادی نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلامی ریاست دی، اسلامی ماحول دیا، وہاں تم نے آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور جو کچھ تم کر سکتے تھے تم نے وہ کیا۔ آج تمہارے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہے، کل تم اسلام کا نام لے رہے، تمہارے منہ سے نام لینا کسی کو گوارا نہیں تھا، کسی کے تمہاری زبان سے اللہ کا لفظ اور اللہ اکبر کا لفظ سننا کسی کو گوارا نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ تم کل مجبور تھے، آج وہ شخص مجبور ہے، ہجرت نہیں کر پایا، اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، اظہار نہیں کر پایا اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ فمن اللہ علیکم، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلامی ریاست دی، اسی طرح سے تم اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ ہر ایک کے بارے میں یہی فیصلہ کر لینا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لہذا فتبینوا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لو کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے یا واقعتاً وہ مسلمان ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی ہم تمہاری ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارے اپنے ہیں، ہم غیر نہیں ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور بلا شبہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ تم کسی کے خلاف کیا بات سنتے ہو، کسی کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہو، یا تم کس طرح کا اقدام کرتے ہو، تمہارا اقدام یعنی تمہارا جو قدم اٹھانا ہے وہ دفاعی انداز میں ہے یا پہل تمہاری طرف سے پائی جا رہی، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یہ بات قتل کے حد تک معاملہ ہو گیا۔ اب دوسری بات کہی جا رہی ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله۔ جنگ کے حالات جب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نفیر عام ہوتی ہے، یعنی ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جنگ کے قابل ہیں، جنگ میں جا سکتے ہیں، ان سب کو نکلنا ہے۔ اس وقت اسلام پر اور مسلمانوں پر سخت وقت آ گیا ہے، ایسی صورت میں جتنے بھی عاقل بالغ مرد ہیں ان سب کا نکلنا فرض ہوگا، اور یہ فرض عین ہے، یعنی اگر کوئی نہیں نکلتا ہے تو سخت گناہ گار ہوگا، اور نہ نکلنے والا یا تو منافق سمجھا جائے گا اور یا پھر غیر مسلم سمجھا جائے گا۔ کوئی مومن ایسی صورت میں روک نہیں سکتا۔ نفیر عام اگر ہے، اسلام پر کبھی حالات سخت آ جاتے کبھی کبھی، جیسے بدر کے موقع پر ہوا تھا کہ چند مٹھی بھر تھے اور پوری فوج ادھر سے آ گئی تھی، اس وقت جتنے بھی آخر والے تھے سب نکل کر آئے تھے۔ لہذا ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے تو پھر کسی کا رکنا جائز نہیں ہے اور ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے اور فرض، جس طرح سے نماز فرض ہوتی ہے اسی طرح سے جہاد بھی ہر آخر والے مرد پر فرض ہو جاتا ہے ایسے موقع پر۔ اور اگر حالات مناسب ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ بھئی ہم کو 200 آدمی چاہیے یا 100 آدمی مثال کے طور پر چاہیے، تو یہ نفیر عام نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اب جتنی تعداد مان دی جا رہی اتنی تعداد میں لوگ نکل آئے، باقی نہیں جاتے کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جو لوگ جا رہے ہیں اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں، گنتی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی،
نہیں جاتے کوئی حرج نہیں، آپ گھر میں ہیں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مشغولیت ہے آپ کی، کوئی ضرورت ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہے، کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں، یا اور گھر کی کوئی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے آپ نہیں نکلے، کوئی حرج نہیں، آپ کا نہ نکلنا کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن فرق مراتب تو ضرور ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بیٹھے رہ جاتے ہیں لیکن کسی عذر شرعی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یوں ہی اگر عذر شرعی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مثال کے طور پر سخت بیمار ہے کوئی، کیسے جا سکتا ہے جہاد میں، یا کوئی ہاتھ سے یا پیر سے معذور ہے تو کیسے جا سکتا ہے، یا اس کے پاس کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، نہ سواری ہے نہ ہتھیار ہے، بیچارہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے، کوئی گنتی پوری ہو گئی، ہم کیا کریں اب جا کے، تو ایسی صورت میں یہ فرض کفایہ ہوتا ہے اور کوئی مواخذہ اس میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ گئے ہیں بہرحال ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو نہیں گئے ہیں۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر شرعی کے اہل ایمان جو نہیں نکلے جہاد کے لیے بلکہ اپنے گھروں میں رہے یا اپنی ضرورتوں میں لگے رہے، ان کے مقابلے پر وہ لوگ والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل گئے ہیں، جہاد کے لیے نکل گئے، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کیونکہ ان لوگوں نے جو مجاہدین نکلے ہیں، جو جہاد کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا ہے۔ مال اگر کسی کو چندے کی ضرورت تھی، سواری نہیں تھی، سواری دے دی اس کو، ہتھیار نہیں تھے، ہتھیار لے کر دے دیے، یا اور کسی قسم کی ضرورت تھی مجاہدین میں سے کسی کو، وہ ضرورت پوری کر دی، تو اپنے مال سے انہوں نے جہاد کیا اور اپنے نفس کو بھی لے کر نکلے، اپنی جان کو بھی لے کر نکلے دشمن کے مقابلے کے لیے، لہٰذا انہوں نے اپنی مال سے بھی جہاد کیا ہے اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا ہے، بمقابلہ ان کے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے نہ مال خرچ کیا ہے اپنا، نہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیا، وہ بڑھ گئے ہیں مرتبے میں اور درجے میں اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جو اپنی ضرورتوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں یا شادی بیاہ میں یا اور کسی طرح کی کوئی ضرورت اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دونوں مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے جہاد میں اپنے آپ کو نکالا ہے اور اپنا مال اور اپنی جان کو لگا دیا ہے، اس کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند تر کر دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں علی القاعدین درجہ، جو بیٹھے رہ گئے اور جہاد میں نہیں نکلے، حالانکہ آواز سنی انہوں نے لیکن نہیں نکلے کہ بھئی یہ کام کر لے، اور تو لوگ ہیں جانے والے چلے جائیں گے، ہم یہاں یہ کام کر لیں، تو وہ نہیں نکلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مفضول قرار دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی درجے کے اعتبار سے کمتر رکھا اور ان لوگوں کو بڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جہاد میں نکلنا کوئی معمولی درجے کی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ ادھر اس کے جسم سے روح نکلی اور ادھر وہ جنت میں پہنچا دی گئی۔ جنت میں سبز رنگ کے پرندے ہیں، ہرے رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پونتوں میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ جنت میں جاتے ہیں، جنت کی سرزمین پر اترتے ہیں، وہاں اپنے جو بھی ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے نہر پر آتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پھر اپنے پیٹ بھر جاتا ہے، سیراب ہو جاتے ہیں، آ کے خنزیروں میں بیٹھ جاتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں اور وہ خنزیر اللہ تعالیٰ کے عرش سے معلق ہے۔ اس طرح سے ان روحوں کو گویا جنت کا رزق دیا جا رہا ہے، جس کو قرآن کریم نے یوں کہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں خبردار کہ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے پروردگار کے پاس سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے، تو یہ رزق اسی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان شہیدوں کے متعلق یہ بشارت ہے کہ جن کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں نکلتا ہے، یعنی حقوق العباد میں سے کوئی چیز اوپر نہیں ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان کی روح جسم سے نکلی اور فوراً جنت میں پہنچا دی گئی۔ لیکن اگر کسی پر کسی کا حق نکلتا ہے، مثال کے طور پر قرض لیا تو نہیں دے سکتے، یا خدا نخواستہ دینے کی نیت ہی نہیں تھی، لے تو لیا لیکن دینے کی نیت نہیں تھی، نہیں دیا، یا کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، یا اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا اور اتفاق سے میدان جنگ میں گئے، وہ شہید بھی ہو گئے۔
تو شہید تو ٹھیک اپنی جگہ پر، شہادت ان کو جنت میں جانے کے لیے راستہ دیتی ہے، لیکن یہ حقوق راستہ روک لیتے ہیں، جنت کا دروازہ بند رہے گا، اس کی روح معلق رہے گی، جنت میں داخل نہیں کی جائے گی۔ نبی نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر کسی صاحب حق کا حق باقی ہوگا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کی روح کو روک لیا جائے گا اور جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بیان کرا کہ فضل اللہ المجاہدین، مجاہدین کو تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی کیونکہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے، اور جو گھروں میں بیٹھے رہ گئے وہ اس نیکی سے محروم رہ گئے، وہ دشمن کے مقابلے پر نہیں نکلے، نہ انہوں نے مال اپنا پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، نہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے درجات کو پا لیا، اور جس نے یہ کام نہیں کیا اس کو ان درجات سے محروم ہی نہیں۔ تو فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر، پیچھے رہ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجے کی فضیلت عطا کی، ایک مقام ان کو بلند عطا کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن بہرحال وہ مایوس نہ ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے اجر سے محروم رکھا ہے، مایوس نہ ہو۔ وعدہ اللہ تعالیٰ کا دونوں سے جنت کا ہے، حسنہ یہاں پر جنت مراد ہے، تو ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے جو مجاہد بن کر نکلے ہیں اور دشمن کے مقابلے پر گئے، اپنا مال بھی خرچ کیا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی، اور ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں گئے حالانکہ جا سکتے تھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، دونوں کو جنت دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے مراتب بلند ہوں گے اور ان کے مراتب ان کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر، پیچھے رہ جانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اجر عظیم کے ساتھ، تو ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، ان کو بڑا اجر دیا جائے گا۔ ان کے اگر شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے مراتب ہیں، اور اگر غازی بن کر لوٹتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا دوہرا ان کو مل گیا، یعنی ایک تو اجر ملا جہاد میں نکلنے کا، دوسرا دنیاوی اعتبار سے مال غنیمت میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے نوازا۔ درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی ہے ان لوگوں کے لیے، اگر شہید ہوئے تو بھی درجات کی بلندی ہے، اور واپس آ گئے زندہ سلامت تو بھی درجات کی بلندی ہے اس نیکی کو کمانے کی اعتبار سے۔ وہ مغفرت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور طریقے پر وعدہ ہے ان کی مغفرت کا، کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغائر اور انشاءاللہ کبائر بھی، لیکن صاحبان حقوق کے حقوق نہیں معاف کیا جائے گا۔ کسی بندے کا اگر کوئی حق ہے تو وہ قطعی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بندے کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ خود نہ معاف کرے اس وقت تک بندے کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ہے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَاضَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن تم سب کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر اس سے بدلہ لینے کی کا اس کو گویا حکم دیا جائے گا، اور اس پر جو ظلم کیا گیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو پروردگار جانوروں کے درمیان انصاف کر رہا ہے وہ اشرف المخلوقات کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ہم جس پر چاہے ظلم کریں، جس کے ساتھ چاہے زیادتی کریں اور ہم کو چھوڑ دیا جائے، ہرگز نہیں چھوڑا جائے۔ جب جانوروں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو ہم تو انسان ہیں، ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، ہم کو اچھا برا بتایا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اور کیا چیز کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہم پر واضح کر دی، اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو ہم کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ لہذا تمام صاحبان حقوق قیامت کے دن حقوق دلائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا تو جس ڈگری کا کہہ لیجیے تھپڑ ہے اس ڈگری کا تھپڑ وہاں پہ لگوایا جائے گا، اللہ ہے کہ آپ دنیا میں آپس میں معاملہ طے کر لیجیے، یا تو معافی کرا لیجیے، معافی تلافی کروا لیجیے، یا پھر تھپڑ اگر مارا ہے تو تھپڑ کھانے کی بھی آپ اپنے اندر ہمت پیدا کر لیجیے، بھائی مار دو بدلہ لے لو، تاکہ وہاں کا کوئی معاملہ نہ رہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس جذبات میں ہوتے ہیں، ہمیں آخرت کی تو کوئی فکر ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی تو کوئی فکر ہوتی نہیں، جو ہمارا جی چاہتا کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کو گھوسا مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو گرا دیا، اور جو جی چاہ کر لیا۔ ارے کل کون، جب کل کا دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، تو کل کا دن دیکھا جانے والا نہیں ہے، دکھایا جانے والا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، کس کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، وہاں دیکھنے کا معاملہ تو ابھی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مہلت دے رکھی زندگی کی، ابھی جو کچھ دیکھنا ہے دیکھ لیں، اور جو کچھ معاملہ آپس میں برابر کرنا ہے وہ کر لیں۔ اگر کل کا دن آ گیا تو پھر دیکھنے دکھانے کا کوئی معاملہ نہیں، اب صرف یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ نے کیا اعمال پیش کیے۔
वमग़फ़िरह, अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का भरपूर वादा है, वरहमा, और भरपूर तरीके पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का भी वादा है। एक तो ये है कि गुनाह माफ़ कर दिए जाए, लेकिन रहमत से महरूमी है। तो ये भी कोई माफ़ी आला दर्जे की नहीं है। आला दर्जे की माफ़ी तो ये कि माफ़ करने के बाद अल्लाह ताला फिर गोया अपने बंदों को अपनी रहमत में शामिल कर, उन पर रहमत का साया डाल दे, रहमत की चादर डाल दे, ये है आला दर्जे की। तो इस अंदाज में अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए माफ़ी का वादा है। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है और अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है। यानी बंदों से अगर गलती होती है भूल चूक के नतीजे में, तो अल्लाह ताला की रहमत उसको महरूम नहीं करती है, मग़फ़िरत से भरपूर तरीके पर मग़फ़िरत उसकी की जाती है, रहमत से उसको नवाजा जाता है। शर्त यह है कि इंसान अपने किए पर शर्मिंदा हो, दिल की सच्चाई के साथ, और अल्लाह ताला के हुज़ूर में अपनी नदामत का इज़हार करे और आइंदा न करने का अज़्म करे। अल्लाह ताला भरपूर तरीके पर उसकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा और उसको अपनी रहमत में भी देगा। तो इन आयत में अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है वो ये कि अगर गलती से कभी इस तरह की बात पेश आ जाए कत्ल वाली, तो उसके लिए क्या सूरत मुमकिन हो सकती है। और अगर कोई अपने आप को मुसलमान की हैसियत से हमारे सामने ज़ाहिर कर रहा है, अगर हमको किसी किस्म का तरद्दुद है, शक व शुबा है उसके ईमान में, उसके इस्लाम में, तो हम तहक़ीक़ कर लें, यानी कि बगैर तहक़ीक़ के कोई कदम उठाएं। और ये सब इंसान ही के मामले में नहीं है, कत्ल ही के मामले में नहीं है, बल्कि तमाम मामलात में ये है कि अगर आपको कहीं पर किसी किस्म का कोई शुबा हो रहा है, तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप उसकी तहक़ीक़ कीजिए। कोई ख़बर है कहीं पहुँचाना है तो पहले तहक़ीक़ कर लीजिए। कोई बात किसी के बारे में आपने सुनी तो आप उसकी तरफ से बदगुमान ना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ एक बात और भी दरपर्दा ये है कि जिसने जो मामला किया है, आपकी तरफ से जो भी बात हो उसी के साथ हो, दूसरों के साथ न हो। आमतौर से ये देखा जाता है और बड़ी तकलीफ भी होती है ऐसे मौके पर। मिसाल के तौर पर कहीं कोई झगड़ा फसाद कुछ हो गया, अब मान लीजिए अमीनाबाद में मुसलमानों के साथ ज़्यादती की गई, उनके कारोबार को चौपट किया गया, मकानों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मुसलमान वहाँ कमज़ोर थे, कुछ नहीं कर पाए, चलिए हो गया जो है। अब उसका बदला दूसरे इलाके के लोगों से लिया जा रहा है, वो हुसैनाबाद के इलाके से, चौक के इलाके से, चौपटिया के इलाके से, कहीं मतलब जहाँ भी गैर मुस्लिमों को हमने कमज़ोर पाया वहाँ उनसे बदला लेंगे। ये कौन सी अक़लमंदी की बात है? जिसने किया है आप सज़ा देंगे तो उसको दीजिए, जिसने कुछ किया नहीं उसको सज़ा देना, ये कहाँ की अक़लमंदी? इस्लाम इस बात को जुल्म के मुरादिफ करार देता है। ये जुल्म है सरासर कि जिसने कुछ किया नहीं आप उसको सज़ा देना, जिसने किया है आप उसको नज़रअंदाज करें। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप जाइए वहाँ जिन लोगों ने दुकान जलाई है, मकान जलाया है, किसी के मुसलमान का कत्ल किया, आप उनसे हिसाब कीजिए। आप दूसरों से हिसाब करने की नहीं है, और ना इस तरह का किसी भी तरह से कोई गुंजाइश है। लिहाजा इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि जहाँ का मामला वहीं रहना चाहिए। और ये जो हमारे अंदर बात पैदा होगी कि हम वहाँ वालों से नहीं जीत सके तो यहाँ वालों से बदला ले लेंगे, तो ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हमें सामने रखना चाहिए और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी तमाम तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह से जिहाद के मुतालिक जो बातें हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो उस वक्त जैसे हालात हों उस एतबार से हमें और आपको जिहाद में तैयार होना चाहिए। अल्लाह ताला